اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو کائنات کی وسعتوں، زمین کی حرکتوں اور مخلوق پر ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کی خالق ہے، مالک ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر اربوں درود اربوں سلام بھیجتے ہوئے آج کے اس شو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، سچی بات علی گیلانی کے ساتھ یہ شو لے کے میں آپ کے پاس ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں. آج ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار انس خان قصوری. یہ ضلع قصور کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت گروپ کے. اس کے علاوہ ضلع وہاڑی کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہیں. تو دوسرے ہمارے مہمان ہیں سلیم باجوہ صاحب جو تجزیہ نگار ہیں اور ماشاءاللہ صحافت کو آج کل جو ہے وہ اس لیول پہ لے کے چل رہے ہیں کہ جناب دوسرے تمام صحافیین سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم نواز صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو نواز صاحب، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے خاندان نے قصور کے لیے بہت زیادہ خدمات دی ہیں، کیونکہ آپ تو باقاعدہ اگر ہم 1915 کی بات کریں تو 1915 کہہ رہا ہوں، 1715 میں غالباً جب بابر نے یہاں پہ قبضہ کیا ہندوستان پہ، تو اس میں وہ قبضہ جو ہے آپ کے خاندان کی وجہ سے بابر کر سکا تھا 1526 میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پٹھان فیملیز جو ہیں وہ قصور کے ساتھ جڑ گئیں. آپ کی پوری فیملیز یہاں پہ ایک باقاعدہ ریاست نواب حسین خان اس ریاست کے جو ہیں روئے روان رہے ہیں. اور پھر آپ کے آباء میں سے کافی نام ہیں بڑے بڑے جو جن کے نام سے آج بھی یہاں کے کوٹ، یہاں کے دروازے، یہاں کے شہر کی بالکونیوں پہ آج بھی نام لکھا ہوا. تو آپ کیا خدمات، آپ کے بڑوں نے تو خدمات دیں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ ہمارے خاندان کی اس نسبت اس شہر کے ساتھ روز اول سے ہے. تو اس نسبت کو اس حوالے سے ہم یہاں پر زیادہ مطلب اس قصور کو آباد کرنے میں ہمارے بزرگوں کا کردار رہا ہے. تو اس کے بعد قصور کی یہاں پر محلے وقوع کے حوالے سے اس کی ترقی اور اس کو آگے لے جانے میں بھی بزرگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. میں اسی ہی کردار کو لے کر چاہتا ہوں کہ آگے لے کر چلا جائے، کیونکہ اس کردار میں ہمارے ہاں جو تھی وہ یہاں پر بڑے نیک لوگ قصور کی دھرتی پر، قصور بڑا زرخیز ہے اس معاملے میں کہ یہاں پر بہت ہی اللہ کے ولی جو ہے جن میں زیادہ تعداد پٹھانوں کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نواب حسین خان کی صورت میں، اخوند سعید صاحب کی صورت میں، عبدالخالق خان کی صورت میں، بابا احمد خان درویش خان صاحب، حاجی گگن خان، اور اس کے علاوہ بابا صدر دیوان صاحب، میر خان، اتنے یہاں پر نیک لوگ موجود ہیں. اور یہاں کی جو قصور پر جو بھی تاریخ لکھی گئی ہے اس تاریخ میں حوالہ دیا گیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے ایک ہاتھ میں، پٹھانوں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن ہے. اس نسبت کے حوالے سے اس میں خالصتاً جو ہے نا وہ اپنی ذات پیچھے رہ جاتی ہے. اور صرف جو ہے وہ سوچا یہ جاتا ہے کہ اپنے یہاں علاقے کے لوگوں کی خدمت کیسے کی جائے. نہیں، آپ نے کیا پلان، یہ تو ظاہری بات ہے ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ نے کیا پلان کیا، روڈ میپ کیا بنایا آپ نے کہ آپ قصور کی سیاست میں جو ہے نا جی اپنا ایک کردار کلیدی ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے روڈ میپ کیا بنایا؟ میں سمجھتا ہوں قصور بالکل لاہور کے گرد و نواح اور بالکل ساتھ، بلکہ آپ نے روڑا کوٹ رادھا کرشن میں باقاعدہ KRK میں آپ نے کچھ کام کیے بھی ہیں، اس کے بارے میں ذرا میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آپ بتا دیں. کوٹ رادھا کرشن میں سر ہم نے جو ہے وہ وہاں پر تحصیل کچہریاں ہیں وہ وہاں پر موجود تھی، لیکن وہاں پر ججز کے لیے رہائشیں موجود نہیں تھیں. تو ہم نے بڑی محنت کر کے وکلاء کی ٹیم اکٹھی کر کے پھر ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر جو گورنمنٹ سے ایک لینڈ ایکوائر کی، اور اس لینڈ کو جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو نے کے زیر اثر آئی وہ، اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ کچہریاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اب اس وقت زیر تعمیر ہیں. تو یہ ساری خدمت جو ہے وہ وہاں پر قصور میں ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ہم نے KRK جو ہے وہ سوشل ویلفیئر پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جہاں پر ہم وہاں پر کلین اینڈ گرین KRK کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح قصور میں بھی ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قصور بڑی محرومیوں کا شکار ہے. یہاں پر کوئی یونیورسٹی موجود نہیں ہے،
آرٹ کونسل موجود نہیں ہے. ہم اس طرح کے کام اس کے لیے آپ کیا مطلب ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں یا کی ہے یا آپ کا پلان ہے کوئی، اس کے بارے میں اس میں ہم نے یہ ساری گزارشات جو ہیں کہ ہم نے یہاں کے جو ابھی لوگ جو ایوان والا میں ہمارے لوگ موجود ہیں وہ مسلم لیگ نون کی صورت میں ہیں یا مسلم لیگ کاف میں ہماری جماعت میں سے اس وقت چودھری سالک صاحب جو ہیں وہ بھی منسٹر ہیں اور چودھری شافی حسین وہ بھی منسٹر موجود ہیں. جی جی. تو ہم نے ان کے ذریعے یہ قصور کے حوالے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ایوان میں ہماری آواز کو پہنچایا جائے اور اس کو پر عمل درآمد کروایا جائے. اور اسی مطالبے کو لے کر ہم یہاں پہ ملک رشید خان صاحب جو یہاں پر ماشاء اللہ وزیر مملکت بھی بن گئے ہیں، وزیر مملکت بنے. تو ان کے آگے بھی ہم نے یہ درخواست رکھی ہے کہ یہ اس کو قصور کی یونیورسٹی کا قیام جو یہاں کے لوگوں کی بڑی انتہائی محرومی ہے تو اس کو دور کیا جائے اور تاکہ کچھ یونیورسٹی بنے. اور پھر اسی طرح آرٹ کونسل ہے یہاں پر جو ہے وہ قصور اس معاملے میں یہاں لوگوں میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے. اگر اس ٹیلنٹ کو ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے اور اس ٹیلنٹ کو استعمال میں تو وہ ضائع جائے گا. اس سے پہلے بھی ہمارا یہ ڈائلیما رہا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں موجود ٹیلنٹ کو باہر نہیں آنے دیا، اس کو سنورنے کا اور اس کو نکھرنے کا موقع نہیں دیا. یہ بیسیکلی ذمہ داری جو ہے. باجوہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی باجوہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصور اپنا اگر ضلع کی بات کرتے ہیں ہم تو یہ جو محرومیاں ہیں مطلب جس طرح سے خان صاحب نے بھی ذکر کیا یونیورسٹی کا یا جس طرح سے ذکر کیا یہاں پہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ابھی نہیں ہو سکے. یہاں کی عوام آج بھی آواز اٹھاتی ہے، پریشان ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کی آوازیں لے کر جو ہے نا جی پارلیمنٹ تک جاتے ہیں، ان کی آواز کو آگے پہنچاتے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا خان صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، باجوہ صاحب ماشاءاللہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، آج تک کوئی ایسا اتنے سیاستدان آئے ہیں، اتنے لوگ ہمارے ضلع قصور سے ان کا تعلق ہے وہ آگے تک گئے ہیں، لیکن کوئی پراپرلی جو ہے نا جی کوئی ایسا کام نہیں بڑا کر سکا. یونیورسٹی کا ہی لے لیں آپ، ہماری آج بھی یونیورسٹی وہیں کھڑی ہے. واجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے اس پیارے سے پروگرام میں مدعو کیا. اور میں خان صاحب آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے قصور، اور بہت اچھی آپ نے گفتگو کا انداز آپ کا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، میں امپریس ہوا ہوں. تو آپ کا تعلق کیونکہ کاف لیگ سے ہے، کاف لیگ میں تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں جی کاف لیگ پہ. کاف لیگ ایک ایسی جماعت ہے، گجرات سے یہ شروع ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں ایک دفعہ چھا جاتی ہے. 2002 کے الیکشن میں یہ کلین سویپ کرتی ہے. یہ نہیں میں کہوں گا کیسے کیا لیکن کرتی ہے، ہر جماعت ہی کرتی ہے، یہ کوئی کہنے سننے والی بات نہیں ہے. لیکن ان کا جو سب سے اچھا مجھے چیز لگی ہے نا، آپ نے بات جو سوال تھا نا اس سوال میں واپس آنے لگا ہوں. آپ نے کہا آج تک کیا یعنی کہ امپرومنٹ ہوئی قصور میں، ہوئی ہے، وہ بھی ہوئی کاف لیگ کے دور میں ہی. کیسے ہوئی؟ چودھری پرویز لائی نے پنجاب میں ایز اے وہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے تقریباً 36,000 کلومیٹر سڑکیں بنوائی، یہ مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ہماری قصور کی سڑک شامل ہے. یہ جو فیروز پور روڈ سے ہوتی ہوئی فیروز پور تک بھی جا سکتی تھی اگر انڈیا مان جاتا تو، لیکن یہ گنڈا سنگھ بارڈر تک لے گئے. اچھا دوسرا کام یہ تھا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے شاید یہ سڑک کبھی نہ بنے، ہمارے مرنے کے بعد بنے گی. بہت سارے ٹھیکے ہوئے، کھا چکے تھے پیسے، سیاستدانوں نے کھائے، اب میں نام نہیں لوں گا، اور یہ سڑک بن گئی، ٹھیک ہے. دوسری محرومی جو تھی وہ تھی سوئی گیس بھی انہی کے دور میں آئی. آپ کو یاد ہے؟ موبائل بھی نہیں. یہ تین چیزیں بنیادی ہیں، یہ تین بنیادی چیزیں یہ چودھری پرویز کاف لیگ کو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہ یہ ساتھ بیٹھے تو میں ان کی تعریف کر لوں، لیکن مجھے کاف لیگ کا دور اچھی طرح یاد ہے کہ ایک انسان جتنا یہ جو ہماری عوام تھی خوشحال ہو گئی تھی. یہ اس میں مشرف صاحب کا بھی ہاتھ تھا، یہ اکیلا کاف لیگ کا نہیں ہے جی، لیکن انہوں نے پیغام رسانی کی نا جی، ٹھیک ہے، لیکن مشرف کا ایک بڑا ہاتھ تھا اس میں. ڈیفینیٹلی بادشاہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس میں کلیدی کردار تھا نا جی انہوں نے. لیکن دیکھیں اس نے جو پالیسی بنائی کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کر، ٹھیک ہے نا، یہ پراپرٹی میں آئے اور پراپرٹی کے ایسے چین بنی، ایسا طوفان آیا کہ لوگ اپنی جیبوں میں پیسے لیے پھر رہے تھے، ان کو زمین کا ٹکڑا نہیں مل رہا تھا. مجھے یہ یاد، اور اس سے اچھی ترقی تو ہو نہیں سکتی. اس کے بعد ترقی نہیں آئی جی، اس کے بعد جمہوریت آ گئی تھی. جمہوریت آ گئی. میں تو یہ اس جمہوریت کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین وقفہ آ گیا ہے جی. تو جیسے جمہوریت پاکستان میں آئی ویسے ہی وقفہ بھی ضروری ہے. تو لیتے ہیں ایک بریک، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم چلتے ہیں جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے۔ ناظرین کرام، ہم سوال کر رہے تھے باجا صاحب سے کہ کیا ہوا، کیا کیا گیا، اس گورنمنٹ نے کیا کیا، اور انہوں نے بڑا ایک مثبت سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو کاف لیگ جن کے آج مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہوں نے کاف لیگ نے باقاعدہ ایک کردار ادا کیا۔ اس میں ضلع قصور کے حوالے سے بالخصوص یہاں کی سڑکیں، موبائل، اور اس کے علاوہ روئی نالہ کا ایک بہت بڑا، ہاں جی، سوئی گیس کا اور روئی نالہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جنہیں واقعی کاف لیگ کے دور میں حل کیا گیا۔ تو قصور کے لوگ آج بھی مشکور ہیں۔ یہ میں ایک میڈیا پرسن ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم ظاہری بات ہے کہ عوام کی آنکھ بھی ہیں اور زبان بھی، تو یہ ایک چیز ہے جو کہ لوگوں کے دلوں میں ہے آج بھی۔ تو آپ انس خان صاحب، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا، کیا موجودہ گورنمنٹ نے، میں موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، گو آپ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، کیا مثبت کردار ادا کیا ہے اب تک کی ترقی میں اپنا؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو جو پاکستان کم اور مسائلستان زیادہ ہے، اس مسائلستان کو، اس حکومت کو مسائل حکومت میں آتے ساتھ ہی یہ مسائل ان کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی سٹرگل کی گئی۔ معاشی طور پر ملک بالکل جو ہے وہ مطلب دیوالیہ ہو چکا تھا، اور اس دیوالیہ پن کو دور کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت تھی۔ گورنمنٹ نے بڑی یہ لانگ ٹرم پلاننگ، جس میں بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہ بڑے مشکل حالات تھے۔ ان مشکل حالات میں سے نکلنے کے لیے پاکستان کو زراعت میں بھی مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کو مہنگائی میں بھی مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کو تقریباً ہر معاملے میں ہی پاکستان کو اپنے مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کی حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے لوگ، اور اس میں پھر ہماری فارن پالیسی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں، ہمیں اقدامات کی ضرورت تھی جو کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو زراعت میں جو مسائل تھے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹریکٹر کی فراہمی کے لیے اور آسان جو ہے قسطوں پر جو ہے وہ بغیر سود کے اوپر قرض دیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں جو بغیر قرض، کیونکہ اس ملک کا انحصار کیونکہ زراعت پر ہے، اور زراعت جو ہے وہ مطلب ہماری آئے دن جو ہے وہ اس میں تنزلی آ رہی تھی۔ تو گورنمنٹ نے اس کا سیریس نوٹس لیتے ہوئے کہ ہمیں، کیونکہ زراعت اوپر جائے گی تو ملک اوپر جائے گا۔ اسی طرح انڈسٹری میں یہ صورتحال تھی سر کہ انڈسٹری میں
منسٹری اپنا جو شافی صاحب کے پاس صوبائی وزارت ان کے پاس ہے، تو انہوں نے ٹیپٹا میں اور اس انڈسٹریل اسٹیٹس میں اتنے ماشاءاللہ کام کیے ہیں کہ جہاں جہاں انڈسٹریل اسٹیٹس لیکن پڑے قصور کے لیے بھی آپ کو خدمات جو ہے نا ٹیپٹا کے لیے خاص بالخصوص کل بھی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی کہیں، تو یہ ہونا چاہیے قصور کے جو بے روزگار ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اس وقت تباہی کے دہانے پر، اور دیکھیں بڑا برا حال ہے باجا صاحب، میں آپ سے بھی شامل کروں گا اس گفتگو میں کہ آئس اور بے راہ روی کا شکار ہماری نوجوان نسل اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اب جو ہے نا جہاں پہ واپسی کے راستے بھی بند ہو چکے ہیں، کئی ایسے نوجوان میں دیکھتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ان کے لیے کوئی یہ سیاستدان، باجا صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آج تک کہتے ہیں، باتوں کی حد تک تو سبھی کہتے ہیں، تو کیا پریکٹیکل آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت نے کیا ہے کچھ؟ جی آپ کا ویلڈ سوال ہے، لیکن یہ سوال جو ہے نا آپ نے کیا بے راہ روی، یہ سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا. نہیں سر، نہیں ہے. میں پلیز کائنڈلی لیٹ می کمپلیٹ. ٹھیک ہے، یہ جو اس کو کنٹرول کرنا نا گھر کے جو والدین ہیں یا جو سربراہ ہے، پہلے تو وہ کنٹرول کرے گا. ٹھیک ہے، پہلے آپ میری بات سن لیں، آپ لاکھ اختلاف کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک ہے، ہر گھر میں موبائل فون ہے اور ٹک ٹاک پہ بے حیائی پھیل رہی. جب آپ کے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا، خواتین کے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا، تو یہ اتنی زیادہ بے راہ روی نہیں تھی. اب یہ سب سے بڑا پیغام رساں بن چکا ہے موبائل پہ گفتگو ہوتی ہے، ساری رات ہوتی ہے، پیکج ہیں سستے ترین. اور کوئی ہمارے دور میں جب نیا موبائل آیا تو بڑی مہنگی کال ہوا کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں، آپ نے آئس کے نشے کی بات کی. میں بات اب تھوڑی سی میں انٹرپٹ کروں، مختصر میں اسی جو آپ کو لمبا آگے جواب دیجیے گا. بے راہ روی میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مطلب اب یہ آئس، چرس، فیون، یہ جتنے نشے ہیں، یہ جوا، یہ سب بے راہ روی کی ہی اشکال ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اوپر چھاپ اور لگی. ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بجا فرما رہے ہیں. ایکچول یہ صرف پیرنٹس تو ہوتے ہیں، انہوں نے تو ایک، آپ نے جب بلوغت سے اپنا بچے نے جانا ہے تو پیرنٹ نے انہیں کوشش کرنی ہے جی آپ یہ اچھا کریں برا کریں، اسکولز نے سکھانا ہے. ایکچول جو معاشرہ ہے نا جی، بیسیکلی جب معاشرہ آپ کو ایک دشا اچھی دیتا ہے نا جی، تو آٹومیٹکلی ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے. معاشرے کو خراب کیا اور اچھا کیا جا سکتا ہے. اس میں سیاستدانوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. جی پلیز. ٹھیک ہے، آپ جاپان جائیں. وہ تو نہیں، دیکھیں آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں، جاپان میں پچھلے 35 سال سے چوری نہیں ہوئی. یا کوئی سیاستدان نہیں، دیکھیں نا قوم ہے، وہ قوم ہے، ہم قوم نہیں ہے. پہلے ہم قوم تو بنے نا، یہ بات ہے. قوم بن جائیں گے تو ہر چیز آ جائے گی آٹومیٹکلی. اس سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ پہلے قوم تو بن جائیں نا. ہم وہ قوم ہے جس ملک میں ایک بندہ، آپ ڈونیشن کرتے ہیں، پانی کی ٹینکی بناتے ہیں گرمیوں کے لیے، وہ ایک سبیل لگاتے ہیں، اس کے ساتھ جو گلاس ہے اس کو آپ نے سنگلی لگائی ہوئی ہے، زنجیر لگائی ہوئی ہے. تو کیوں لگائی جی؟ ایک گلاس کا بھروسہ نہیں ہے ہمیں. جوتا ہم جو ہے نا چھپا کے مسجد میں رکھتے ہیں. آپ انڈونیشیا میں نماز پڑھ رہے ہیں، انڈونیشیا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ موبائل باہر رکھ کے جا رہے ہیں، موبائل انہوں نے باہر رکھے ہیں اپنے ڈھیر لگا موبائلوں کا. تو یہاں تو جوتا نہیں چھوڑتے. تو کون سی بے راہ روی جی؟ بس یہ من حیثل قوم ہم ایکچوئل تباہ ہو چکے ہیں. اور اس کا جو ذمہ دار کون ہے؟ آپ سے پھر میں آپ سے سوال. اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہے، نہیں معاشرہ ہے. نہیں سر، یہ کہاں سے نکلے ہیں سر؟ یہ کہاں سے سیاستدان کہاں سے نکلے؟ گھر سے ہیں. یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم وہ بھیڑے ہیں جو بھیڑ چال چل رہے ہیں مسلسل. ہم ایک بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ووٹ سیل کرتے ہیں بریانی کھا کر. ہمیں جو محلے کا چیئرمین ہے نا، یا کسی پنڈ کا چیئرمین ہے، یا وہ پنڈ کا چودھری ہے، جدھر وہ کہتا ہے ہم ادھر ووٹ ڈالتے ہیں. ہمارا کوئی اپنا بنیادی سوچ نہیں ہے. نہیں بہت اگر اس بات پہ آئیں گے نا تو سلیم صاحب ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہم بریانی کے پلیٹ پہ بکے نہ بکے، ہمارے لوگ بریانی کے پلیٹ پہ بکے نہ بکے، ہوتا کیا ہے کہ اگر بریانی کے پلیٹ پہ آپ نہیں بھی بکتے، ووٹ دے بھی دیتے ہیں، تو پھر کون سی آپ کی پارٹی کو برسر اقتدار آ جائیں. کے پی کے میں کیا ہوا ہے؟ کے پی میں جیتی ہے وہ پی ٹی آئی، جیتی ہے وہ بہت اکثریت سے جیتی ہے. کیوں وجہ جتایا گیا نا. بہرحال ہم پھر دور چلے جائیں گے، میں واپس آتا ہوں. اس لیول میں نہیں ہونا، وہاں پہ ہمیں بہت ساری پابندیوں کا سامنا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہیں، میں تو پابندی سے ہٹ کے اچھا آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ تر پازیٹیو جو ہے نا جواب دیتا ہوں ہمیشہ. تو یہ بھی پازیٹیو جواب تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں ہوئی، وہاں جیتی پی ٹی آئی.
کسی نے ان کو جتایا نہیں. میں پازیٹیو کر رہا ہوں. کچھ ہوا ہے وہاں پہ بھی. بہرحال ہم بلائے کرتے ہیں ان چیزوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیوٹا میں بات کر رہا ہوں صاحب, انہوں نے بڑا اچھا اپنا آرگومنٹ دیا باجوہ صاحب نے. ٹیوٹا میں قصور کے لوگوں کو آپ کو چاہیے کہ جس طرح منسٹری بھی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے ماشاءاللہ 2-3 منسٹریاں, اوقاف کی منسٹری بھی آپ کے پاس ہے, تو آپ کہیں ابلائج کروائیں یہاں کے لوگوں کو. آپ جیسے کردار کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ کی فیملی کی جو خدمات ہیں اب اگر وہی مد نظر رکھ لی جائیں تو پھر بھی آپ کی ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں کے بلائے طاق رکھ دیں پھر بھی آپ کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک سپیس ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے قصور جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے, ہم آلریڈی اس بات کو کر چکے ہیں. تو جس طرح اور محرومیاں یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کے حوالے سے, اور یہاں پر جاب لیس ہیں لوگ, اور اس جاب لیس کو جو ہے کمیونٹی اس کو ہٹانے کے لیے ہمیں چاہیے. ہمارے پاس قافلی کے پاس یہ وزارت موجود ہے, تو ہم نے اس کی نشاندہی جو ہے وہ جو شافی حسین صاحب سے کے ساتھ کی ہے کہ آپ فیصلے یہاں پر نوکریوں کے میرٹ پر کریں, لیکن یہاں پر ضلع قصور کی نمائندگی اس سلسلے میں بہت ضروری ہے. قصور میں یہاں پہ جو ہے وہ بالکل ملحقہ جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہے, تو وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, اور اس کے علاوہ ٹیوٹا ہے, اس کے علاوہ اوقاف میں ہے, اور لوگ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن ہمیں فارورڈ کر رہے ہیں قصور سے حوالے سے, اور ہم وہ جو ہے متعلقہ منسٹری کو پہنچا رہے ہیں, اور جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے میرٹ پر کریں اور قصور کو اس کی نمائندگی دی جائے. زبردست, بہت اچھی بات ہے جی. ناظرین کا یہ ہونا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ انس خان صاحب جیسے لوگ جو ہیں اگر اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہاں کے نوجوانوں کو وہ روزگار پہ چڑھ سکتے ہیں, انہیں روزگار مل سکتا ہے, اور بہت سے مسائل ہیں, ہماری محرومیاں آہستہ آہستہ کر کے دور ہو سکتی ہیں اگر کوئی بندہ سنسیئر ہو کے کوشش کرنا چاہے. آخری سوال کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹائم اور بہت شارٹ ہے جی. کرپشن, ہاں صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو کرپشن ہے اب کیونکہ جو اگر ہم سروے کے مطابق دیکھیں اکارڈنگ ٹو, تو بہت زیادہ کرپشن کا جو ہے اس لیول جو ہے بہت اپ چلا گیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ گزارش یہ ہے کہ سر یہاں پر جہاں کہیں بھی کرپشن ساری دنیا میں ہے سر. نہیں, آپ کی گورنمنٹ کے والے سے بات کر رہے ہیں. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں جی. کرپشن ساری دنیا میں موجود ہے, اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے وہاں سسٹم نظام موجود ہے. یہاں پر وہ نظام امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا, اور اس امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کرپشن کی جو ہے نا اس کو روک تھام کے لیے جو ہے وہ ایسی پالیسی مرتب کی جائے کہ جو کوئی بھی کرپشن کرے وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچے اور اس کی نشاندہی ہو, اور اس میں اس کو جو ہے نا اس معاملات کو جب تک بالکل فیئر کرسٹل کلیئر نہ کیا جائے گا اس وقت تک ہم ترقی کی راہ پر ڈل ہی نہیں سکتے. نہیں سر, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی, کرپشن میں پاکستان کا نمبر بہت برا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خان صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کرپشن یہ انہوں نے کہا کہ اتنی سزائیں دی جائیں تب ختم ہوگی. پورا پاکستان ہاتھ کٹوا بیٹھے گا, یہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. اب بات وہیں پھر آ جائے گی کہ ہم پہلے ایک قوم بن جائیں. قوم بنیں گے تو یقین کریں, ہم دیکھیں ایک بندہ یہاں سے سفر کرتا ہے لاہور ایئرپورٹ سے, تو وہ اور طریقے سے دکم پیل سے جائے گا, تو جیسے ہی وہ دبئی پہ اترے گا تو وہاں پہ جو قوانین لاگو ہیں تو وہاں پہ امپلیمنٹ وہ کراتے ہیں. جی بات امپلیمنٹ کی, امپلیمنٹ اگر نہیں ہوتا امپلیمنٹیشن کی ہے سر, ٹھیک ہے نا, وہ کرواتے ہیں. ان کو دیکھیں, وہ کرپشن نئی نام کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے تیز ترین نیٹ سروس انٹرنیٹ سروس دبئی کی ہے, دنیا کی سب سے تیز, اور پاکستان کے 100واں نمبر ہے کے میدان میں. بہت انفارچونیٹلی ناظرین کرام, یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان مر جاتے ہیں, کردار نہیں مرتے. ٹھیک ہے, تو ضرورت ہے اپنے کردار کی درستگی کی, جو کہ جس میں ہم من حیث القوم بہت پیچھے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کردار ٹھیک کریں. آج کے مہمانان گرامی جو ہیں, میں شکر گزار ہوں انس خان صاحب کا, سلیم باجوہ صاحب کا, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.